دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ایک اہم بات پر گفتگو کروں گا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کچھ عورتیں ہیں جو نئی قسم کی عورتیں ہیں اور جدید ذہن کی عورتیں ہیں، اور جس کو عموماً آج کے اس دور میں کہا جاتا ہے کہ یہ عورتیں ہیں جس کو مستشرقین کہا جاتا ہے، نئی چیزوں کو اسلام کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان عورتوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح دیگر مذاہب کے اندر مردوں کو عورتوں کے بالمقابل یا عورتوں کو مردوں کے بالمقابل چلنے کا اختیار ہے، اس طریقہ کار اسلام کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کے سلسلے میں انشاءاللہ میں کئی جوابات دوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ عورتوں کو مردوں کے بالمقابل چلنے کا اختیار کیوں نہیں ہے، یعنی مردوں کے ساتھ کاندھے پر کاندھے ملا کر چلنے کا اختیار کیوں نہیں ہے اسلام کے اندر، اور اسلام کے اندر جو اس چیز کی تصور ہی نہیں ہے کہ عورتیں باہر جا کر غیر مردوں کے ساتھ کام کرے گی یا کسی اور کے ساتھ جو ہے پارٹیسپیٹ کرے گی، یا دیگر جو کام مرد حضرات کرتے ہیں اس طریقے پر وہ اپنی زندگی گزارے گی۔ اسلام کے اندر اس چیز کی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلا انسان اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو وہ ایک انسان اور مذکر تھے، نہ کہ عورت۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا انسان پیدا کیا وہ حضرت آدم تھے، اور حضرت آدم مذکر تھے، کوئی عورت کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ جب حضرت آدم کو عورت کی ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ بائیں پسلی سے، دائیں سے بھی نہیں، بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ عورتیں حاکم نہیں بن سکتی، عورتیں محکوم بن سکتی تو ہے، حاکم نہیں بن سکتی۔ حاکم تو صرف وہی بنے گا جو مذکر ہے، یعنی جو مرد حضرات ہے وہی حاکم بنے گا۔ عورتوں کو حاکم بننے کا اختیار اسلام کے اندر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا انسان پیدا کیا تھا وہ مذکر تھے، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اس بنا پر بھی گویا کہ عورتوں کو محکوم بنایا مردوں کے، یعنی مرد حضرات حاکم ہیں اور عورتیں محکوم ہیں۔ ایک مسئلے کے طریقے پر انشاءاللہ آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ ایک مسئلہ ہے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اگر کوئی لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے تو جب وہ لڑکی مہر مانگتی ہے تو لڑکا یہ کہتا ہے، ایک مسئلہ جو میں آپ کو اسی کے ضمن سے آپ کو بات سمجھ آئے گی، جب لڑکی مہر مانگتی ہے، دین مہر جب مانگتی ہے تو لڑکا یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، البتہ میں تمہارے لیے خدمت کروں گا پوری زندگی، اور اس چیز کو یعنی خدمت کو مہر بناتا ہے۔ تو شریعت کے اندر یعنی اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر مثل لازم ہو جاتا ہے، البتہ خدمت مہر نہیں بن سکتا۔ اگر شوہر یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کی خدمت کروں گا تو یہ اس چیز کو، خدمت کو مہر نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ کتاب کھول کر دیکھ سکتے ہیں، اسلام کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ مرد اپنی بیوی کی خدمت کرے گا تو پھر یہ مرد محکوم بن جائے گا اور بیوی حاکم بن جائے گی۔ تو اس بنا پر دیکھو، اور یہ شریعت کا مجاز بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو مرد حضرات ہیں وہی حاکم بنیں گے، اور جو عورتیں ہیں وہ حاکم نہیں بن سکتی ہے بلکہ وہ محکوم بنے گی، مرد کے تابع ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب میں آپ کو دنیا کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے بھی عورتیں کمزور ہوتی ہیں۔
کمزور کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ طاقت کے اعتبار سے بھی عورتیں کمزور ہوتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی اعتبار سے عورتیں کمزور ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے بھی اس چیز کا حکم دیا جاتا ہے کہ بھائی عورتوں کو یہ فلاں چیز ملنے والی ہے، عورتوں کو فلاں چیز ملنے والی ہے، عورتوں کے لیے فلاں چیز فری ہے۔ تو یہ عورتوں کو اس لیے اس چیز کی آفر ڈالتی ہے حکومت کہ بھائی یہ عورتیں کام نہیں کر سکتی ہے، یہ عورتیں کچھ کر نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں کمزور ہیں، اور مرد حضرات کو اس کے سلسلے میں بتایا نہیں جاتا، مرد حضرات کو اس سلسلے میں کہا نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد حضرات کما کر کھا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دنیا کے اندر بھی پائی جاتی ہے، لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے برابر حق ملنا چاہیے، لہٰذا وہ غلط ہے۔ اسی لیے وراثت میں جو حق دیا جاتا ہے اسلام کے اندر، عورتوں کو 1 حصہ دیا جاتا ہے اور مردوں کو 2 حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر کسی کا 1 بیٹا ہے 1 بیٹی ہے تو ایک جو بیٹا ہے اس کو 2 حصہ دیا جاتا ہے، اور جو 1 بیٹی ہے اس کو 1 حصہ دیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے حاکم نہیں ہے، محکوم ہے، یہ کسی اور کی گھر جا سکتی ہے، لیکن وہ مرد کس کا گھر جائے گا؟ تو اس بنا پر جو ہے عورتوں کو حاکم نہیں بنایا، عورتوں کو محکوم ہی بنایا ہے، لہٰذا مرد حضرات جو ہے حاکم ہی ہوں گے۔ تو اس بنا پر میں دنیا والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سے خاص کر میں کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہو، چاہے وہ مرد میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، کیونکہ مرد حضرات بھی آواز لگاتے ہیں کہ بھائی عورتوں کو بھی حق ملنا چاہیے اس طریقے کار، یعنی جو مردوں کو حق ملا ہے اسی طریقے پر عورتوں کو بھی یہی ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ طریقہ کار خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام ہے، اس چیز کی اسلام کے اندر اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایک مہذب خاتون بنایا ہے، اور عورتوں کے لیے پردے کا جو ہے پردے کے سلسلے میں حکم دیا ہے کہ عورتیں جو ہے اپنے گھر کے اندر رہیں اور شوہروں کی خدمت کریں۔ اس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے، بے شمار آیتیں ہیں، احادیث کے اندر بھی بے شمار احادیث ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے